الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین. تمام قسم کی تعریف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سستی اقدس مقدس پر جن کا نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کے رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا، جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. برادران اسلام، سورہ آل عمران کی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے دو آیتیں پڑھی ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ کہ قیامت کے دن بہت سارے چہرے روشن ہوں گے، چمکیلے ہوں گے، سفید ہوں گے، اور بہت سارے چہرے سیاہ اور کالے کلوٹے ہوں گے. شرمندگی اور رب العالمین کی لعنتیں ان کے چہروں پر برس رہی ہوں گی. آگے رب العالمین نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. یہ جو کالے کلوٹے چہرے والے ہوں گے، سیاہ چہرے والے، اللہ رب العالمین ان سے کہے گا کہ تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، تو اپنے کفر کے بدلے آج اللہ رب العالمین کا عذاب چکھو. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ. اللہ رب العالمین نے فرمایا جن کے چہرے روشن ہوں گے، جن کے چہرے سفید و چمکیلے ہوں گے، وہ اللہ کی رحمتوں میں ہوں گے. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اللہ کی ان نعمتوں میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. دیکھیے ان دو آیتوں کے مصداق مفسرین کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ان دو آیتوں کے مستحق ہیں کہ جن کے چہرے روشن ہوں گے اور جن کے چہرے کالے ہوں گے. بہت سارے لوگ ہیں، لیکن خاص طور پر حافظ ابن کثیر نے جو قرآن کے سب سے بڑے مفسر اور دوسرے مفسرین کا کہنا ہے کہ اس آیت کے مصداق خاص طور پر جن کے چہرے سفید ہوں گے، تمام مفسرین کا کہنا ہے کہ وَهُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ. اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کرتے ہیں، جو محمد رسول اللہ کے روش آپ کے طریقے کے مطابق چلتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو محمد رسول اللہ کے روش اور آپ کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، جو سنت کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے. ان کا ہر کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوتا ہے. اور جن کے چہرے قیامت کے دن کالے اور کلوٹے ہوں گے وَهُمْ أَهْلُ الْبِدْعَةِ. وَهُمْ أَهْلُ الْبِدْعَةِ. مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بدعتی لوگ ہیں جو دنیا میں جو کام محمد رسول اللہ نے نہیں کیا، دین کے نام پر بددینی کے کام کرتے رہے، محمد رسول اللہ کی سنت سے ہٹ کر انہوں نے کام کیا، یہ بدعتی لوگ ہیں. دوستو، اللہ رب العالمین نے دنیا میں انسانوں کو بھیجا تو انسان کی زندگی کا مقصد ہے رب کی بندگی. ہم دنیا میں آئے رب کی بندگی، رب کی عبادت کے لیے. اب ہماری زندگی کا جب مقصد رب کی بندگی ہے تو اللہ نے بندگی کا طریقہ بھی بتا دیا کہ بندگی کا طریقہ دنیا کا کوئی شخص نہیں بتائے گا تمہیں. تمہاری من چاہیے عبادت و بندگی مجھے نہیں چاہیے،
बंदगी भी वैसी चाहिए जैसी मैं चाहता हूं, जो तरीका मैं बताता हूं उसी तरीके पर मुझे बंदगी चाहिए। और अल्लाह ने यह बंदगी का तरीका कैसे बताया? अपने रसूलों को भेजकर, अपने पैगंबरों को भेजकर, अपनी किताबों को नाजिल करके रब्बुल आलमीन ने बंदगी का तरीका बताया। अब इन पैगंबरों और रसूलों ने वही इलाही की रोशनी में बता दिया कि नमाज का तरीका यह है, रोजे का तरीका यह है, ज़कात इस तरह दी जाएगी, और रमजान के रोजे इस तरह, उसके अहकाम और मसाइल ये। पूरे जो नबी अंबिया का दीन था, पूरे दीन पर कैसे अमल पैरा होना है, अंबिया ने बता दिया। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कुरान को पढ़ते हुए वही इलाही की रोशनी में हमें पूरा तरीका बता दिया रब के कहने पर कि मेरे उम्मत के लोगों, नमाज का ये तरीका है, ज़ोहर की इतनी रकातें हैं और नमाज इस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखा, रोजे इतने हैं, ज़कात इस तरह अदा करनी है, हज इस तरह करना है। पूरे दीन पर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अमल पैरा होकर दिखा दिया कि अब तुम्हें इसी तरह अमल करना है जिस तरह मैंने किया है, पूरे दीन पर इसी तरह अमल पैरा होना है जिस तरह मैंने करके दिखा दिया। और फिर शरीयत ने यह हुक्म दिया, फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने यह भी क्या कह दिया कि खबरदार, अगर तुमने मेरे तरीके को छोड़कर किसी और के तरीके को इबादत में अपनाया तो तुम्हारा वो अमल मरदूद है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की यहां काबिल कबूल नहीं होगा। अब कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके को छोड़कर कि अपने इमाम के कहने पर नमाज पढ़ता है, अपने मौलवी और पीर के बताए हुए तरीके पर नमाज पढ़ता है, अपनी मनचाही बंदगी करता है, अपने खानदान की रस्म और रिवायत के मुताबिक इबादत को बजा लाता है, और अपनी मनचाही इबादत अगर वो करना चाहे तो शरीयत ने कहा खबरदार, तू जिंदगी भर सज्जा करते रहे, तू जिंदगी भर नमाज पढ़ता रहे, पर जिस नमाज पे मोहम्मद रसूलुल्लाह की महर न हो, जिस नमाज पे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महर न हो, वो नमाज रब के यहां काबिल कबूल नहीं है। अच्छा, क्या दलील है, क्या सबूत है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके से हटकर हम इमामों के कहने पर नमाज पढ़े, मौलवियों के बताए हुए तरीके पर नमाज पढ़ेंगे तो वो नमाज हमारी बातिल होगी? अल्लाह क्या दलील है? रब कहता है कि दीन के किसी भी मामले में तुम्हारे अमल का मेयार ये होना चाहिए कि वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। रब ने बता दिया कि किसी भी मामले में, दीन के मामले में तुम्हारे अमल का मेयार ये होना चाहिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह जिस काम का हुक्म दे वो काम करो, मोहम्मद रसूलुल्लाह जिस चीज से रोक दे उससे रुक जाओ। और आगे अल्लाह ने फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ऐ नबी, जो कहते हैं कि हम अल्लाह से रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करते हैं, तो कह दो इनसे कि रब से मोहब्बत की सच्ची दलील यह है कि मेरी इत्तबा करो, मेरी पैरवी करो, मेरे बताए हुए रास्ते के ऊपर चलो। दोस्तों, शैतान ने हर दौर में, हर जमाने में इंसानों को मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ जाल बिछाकर इंसानों को दोस्तों गुमराह किया है। शैतान ने मुख्तलिफ रास्तों से इंसानों को गुमराह किया है, हर दौर हर जमाने में। लेकिन बुनियादी तौर पर मैंने देखा कि शैतान ने ज्यादातर इंसानों को जिन रास्तों से गुमराह किया है ना, वो दो रास्ते हैं। वो रास्ते दो हैं। पहला रास्ता, इंसान को नफसानी ख्वाहिशात का गुलाम बना के उसे बेदीनी की रविश पर चलाया। मैंने देखा किताबों के अंदर, जब मैंने अहादीस का मुताला किया तो शैतान का ये सबसे बड़ा रास्ता ये मुझे नजर आया कि इंसान को नफसानी ख्वाहिशात का पुजारी बनकर बेदीनी के काम करवाए, उसे रब से दूर किया, उसे जहन्नम के रास्ते पर डाला, उसे जन्नत से दूर किया, रब को उससे नाराज करा दिया। कैसे? इंसान अपने ख्वाहिशात नफ्स का पुजारी बनकर बेदीनी की रविश पे चलता है, बेदीनी के काम करता है, अपने नफ्स की सुनता है, फिर कुरान और हदीस की नहीं सुनता। और शैतान का सबसे बड़ा हरबा, शैतान का सबसे बड़ा रास्ता, जो सबसे ज्यादा जिसमें लोग गिर जाते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं, वो रास्ता है दोस्तों, शैतान ने देखा कि कुछ मुसलमान हैं जो बेदीनी के नाम पे गुमराह नहीं हो पा रहे मुझसे, वो नफसानी ख्वाहिशात का गुलाम उन्हें नहीं बना पा रहा हूं, तो क्या किया उसने ये किया कि दीन के ऊपर बैठकर बेदीनी के काम करवाए। अल्लाह पर शैतान का ये सबसे खतरनाक जाल है, सबसे बड़ा खतरनाक जाल। और आप जानते शैतान के पहले जाल से कोई बच जाता है ना, कितने मुसलमान इस जाल में फंसे हुए हैं।
सिरात मुस्तकीम के ऊपर बैठ के गुमराह कर रहा है, सिरात मुस्तकीम के ऊपर बैठकर। जब वो रब्बुल आलमीन की बारगाह से जब शैतान को धक्के देकर निकाला गया, दुत्कारा गया रब्बुल आलमीन की तरफ से, तो उसने रब से क्या कहा था, ऐ अल्लाह कयामत तक मोहलत दे देना, मुझे कयामत तक मोहलत दे। रब्बुल आलमीन ने फरमाया दी तुझे कयामत तक मोहलत। तो उसने पलट के रब को क्या जवाब दिया, आते आते दुनिया में उसने रब से कहा था सुम्मा लअकुदन्नहुम सिरातकल मुस्तकीम। क्या कहा उसने रब से, ऐ अल्लाह तेरे बंदों को मैं सिरात मुस्तकीम के ऊपर बैठ के गुमराह करूंगा, सिरात मुस्तकीम के ऊपर बैठ। जब अल्लाह ने उससे कहा ना मेरे मोमिन बंदे तेरे जाल में नहीं फंसेंगे, तो उसने कहा सुम्मा लअकुदन्नहुम सिरातकल मुस्तकीम। हाय दोस्तों, बहुत गहरा जुमला, इसको समझने की जरूरत है। मैं दीन के ऊपर बैठकर तेरे बंदों को गुमराह करूंगा, सिरात मुस्तकीम के ऊपर बैठ के मैं गुमराह करूंगा। और शैतान कुछ मुसलमानों के पास जाता है और कहता है तो अपना नफ्स का पुजारी बन, तू वो काम कर जो तेरे दिल में आता है, कुरान और हदीस को मत देख। जब शैतान देखता है कि ये इंसान अपने नफ्स का पुजारी नहीं बन रहा है, ये दीन से हट के काम नहीं कर रहा है, बेदीनी के काम पर मैं से गुमराह नहीं कर पा रहा हूं, तो क्या कहता है, अच्छा ये ऐसे गुमराह नहीं होगा। अब दीन के नाम पर उसे कहता है ये कर लेना, देख ये दीन का काम है, ये काम कर ले, देख ये दीन का काम है। अब मुसलमान उठता है, मोहम्मद और रसूलुल्लाह की मोहब्बत को पाने के लिए वो काम करता है जो बेदीनी के काम है, जो रब को नाराज करने वाले काम है। और रब के करीब होने के लिए मुसलमान वो काम करता है, मुसलमान वो काम करता है जो रब से भी दूर हो जाता है, जो रब को नाराज कर देता है। और रब को नाराज करने वाले मुसलमान काम करता है। मैं मिसालें दे के आप लोगों को समझाऊंगा कि कैसे शैतान इंसान को दीन के ऊपर बैठकर बेदीनी के काम करवाता है। कई मुसलमान इस जाल में फंसे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोस्तों फरमाया व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिउ वला तत्तबिउस सुबुल फतफर्रक बिकुम अन सबीली। रब ने फरमाया ये सीधा रास्ता है जो जन्नत की तरफ जाता है, ये सिरात मुस्तकीम सीधा रास्ता है। खबरदार मेरे बंदो, इस सीधे रास्ते पर शैतान बैठा है, कुछ दाएं रास्ता भी मुड़ता है, कुछ बाएं तरफ भी रास्ते मुड़ते हैं। मेरे बंदो अगर बाएं तरफ मुड़ गए, सीधे नहीं गए, बाएं तरफ मुड़ गए, गुमराह हो जाओगे, भटक जाओगे। ये जहन्नम का रास्ता है जो दाएं बाएं जाता है। जन्नत की तरफ जाना है, फलाह और कामयाबी पानी है तो सीधे रास्ते की तरफ चल जाओ। शैतान ने जब बेदीनी के काम करवाए ना, मुसलमान सिरात मुस्तकीम पर जा रहा था, दाएं बाएं मुड़ गया, जहन्नम के रास्ते पर डाल दिया इंसान मुसलमान को शैतान ने। अब देखिए मुसलमान वो काम कर रहा है दीन के नाम पर, क्या कहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी कर रहा हूं। मैं कौन सा काम कर रहा हूं बिदअत का, ये तो दीन का तो काम है। मैं इससे अल्लाह को नहीं जानता कि वो इन कामों के जरिए रब को नाराज कर रहा है, वो रब को नाराज कर रहा है, वो इन कामों के जरिए जहन्नम की तरफ जा रहा है। हालांकि वो समझ रहा है कि मैं जन्नत का हकदार बन रहा हूं। नहीं, यही वो लोग हैं जिन्हें इमाम कायनात हौज़े कौसर पर बैठते हुए कहेंगे सुहकन सुहकन। वो लोग आज मुझसे दूर हो जाएं जिन्होंने मेरे बाद मेरे दीन का हुलिया ही बिगाड़ के रख दिया था। लोगों, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के मुस्तकबिल के हवाले से, इस उम्मत के फ्यूचर के हवाले से बहुत सारी पेशिनगोइयां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। और एक पेशिनगोई अल्लाह के रसूल ने यह की कि मेरी उम्मत में बिदअती आएंगे, मेरी उम्मत में मेरे दीन को बिगाड़ने की मेरी उम्मत के लोग कोशिश करेंगे, मेरे दीन की शक्ल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, बिदअती आएंगे, मेरे दीन में भी बिदअत ईजाद होगी। इमाम कायनात ने फरमाया हर नबी को जब अल्लाह दुनिया में भेजता है तो नबी को रब्बुल आलमीन आवान व अंसार अता करता है, रब्बुल आलमीन बेहतरीन सहाबा और साथी अता करता है। जब तक नबी के साथी दुनिया में रहते हैं, नबी की सुन्नत पर चलते हैं, नबी के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं और रब के बताए हुए तरीके के ऊपर चलते हैं। लेकिन जब नबी के ये साथी दुनिया से चले जाते हैं, फिर वो नस्लें आती हैं, फिर वो लोग आते हैं जो वो काम करते हैं, वयक़ूलून मा ला यफ़अलून वयफ़अलून मा ला यअमरून। फिर वो काम करते हैं, हालांकि उनके कौल और फ़ेल में तज़ाद होता है, जो कहते हैं वो नहीं करते। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया जो कहते हैं लोगों को खुद नहीं करते, और करते भी हैं तो वो काम करते हैं जो रसूलों ने नहीं कहा, रसूलों की सुन्नत से हटकर, रसूलों के तरीके से हटकर काम करते हैं। जो अल्लाह ने जिस काम का हुक्म नहीं दिया, जिस काम का रसूलों ने हुक्म नहीं दिया, वो काम करते हैं। और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया ऐसे लोग मेरी उम्मत में भी आएंगे, ऐसे लोग
آج ہم لوگوں کی نظروں کے سامنے ہے. یقین نہ آئے تو آج رات کو قبروں پہ جا کے دیکھنا کہ محمد رسول اللہ کی پیشن گوئی کتنی سچی ہے. آج ہی تو شعبان کی 15ویں رات، صبح کو شعبان کی 15، یہ پھول لے کر جانے والے دیکھیے محمد رسول اللہ کے دین کو کیسے مریا میٹ کر رہے ہیں، محمد رسول اللہ کے دین کی شکل کیسے بگاڑ رہے ہیں. اللہ کی پناہ اللہ ایسے فتنوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے. کہا میری امت میں بھی ایسے لوگ آئیں گے جو میرے دین کو بگاڑنے کی کوشش کریں گے، دین کے نام پر محمد رسول اللہ نے فرمایا بددینی کے کام کریں گے. میں آپ کو سمجھاتا ہوں، دین کے نام پر بددینی کے کام کریں گے. اسی لیے سلف صالحین کا کہنا ہے کہ ایک آدمی معصیت کے کام کرتا ہے، ایک آدمی گناہ کے کام کرتا ہے، بدعت کے کام کرتا ہے، جو دین میں نئے نئے کام ایجاد ہوئے ہیں ان کاموں کو کرتا ہے. تو شیطان کو پسند کون سا آدمی ہے؟ ہیں دونوں گناہ کے کام، لیکن شیطان کو کون سا گناہ پسند ہے؟ کہتے ہیں کہ شیطان کو یہ بدعت ہی پسند ہے. ایک آدمی کے قدم زنا کی طرف اٹھ رہے ہیں، زنا کرنے جا رہا ہے، اور ایک آدمی کے قدم مزار کی طرف اٹھ رہے ہیں، درگاہ پہ جا رہا ہے، کسی کو چادر چڑھانے، کسی سے بیٹا بیٹی مانگنے. شیطان کو کون سا آدمی پسند ہے؟ کس کے قدم پسند ہے؟ شیطان کو زانی کے قدم اتنے پسند نہیں جتنے درگاہ کی طرف جو قدم پڑ رہے ہیں. یہ بدعتی انسان شیطان کو جتنا پسند ہے، یہ درگاہ کی طرف جو قدم بڑھ رہے ہیں نا، یہ قدم شیطان کو بہت ہی محبوب ہے. ہر گنہگار سے زیادہ بدعتی کے قدم محبوب ہے، کیونکہ بدعت انسان کو شرک تک پہنچاتی ہے. ہاں سمجھاؤں مثال دے کے، ایک مولوی فاتحہ دے رہا ہے کھانے کے اوپر بیٹھ کر. ہاں فاتحہ، سورہ فاتحہ جہاں پڑھنی تھی وہاں نہیں پڑھتا، وہاں کہتے ہیں کہ اگر پڑھے گا تو منہ میں قیامت کے دن انگارے ڈالے جائیں گے، وہاں نہیں پڑھتا. فاتحہ پڑھتا ہے تو کہاں پڑھتا ہے؟ کھانے کے اوپر آ کے فاتحہ پڑھتا ہے. ایک مولوی فاتحہ پڑھ رہا ہے اور ایک چور چوری کر رہا ہے. ہاں دونوں میں شیطان کو پسند کون سا ہے؟ یہ مولوی پسند ہے جو کھانے کے اوپر فاتحہ پڑھ رہا ہے، یہ مولوی زیادہ پسند ہے. ہاں حالانکہ جاہل آدمی کو کہو تو جاہل کس کو برا سمجھے گا؟ چور کو برا سمجھے گا، اس مولوی کو برا نہیں سمجھے گا. لیکن شیطان اس مولوی کو پسند کرتا ہے، شیطان اس مولوی کو پسند کرتا ہے. کیوں؟ آپ کو میں بتاتا ہوں دوستو. چور سے آپ پوچھئے کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے غلط کام کر رہا ہوں. اسے اپنے گنہگار ہونے کا احساس ہے، اسے معلوم ہے کہ میں لوگوں کا حلال مال لوٹ رہا ہوں، میں لوگوں کی جائیدادیں لوٹ رہا ہوں، یہ میں گناہ کے کام کر رہا ہوں. شیطان یہ اس انسان جو چور ہے اسے اپنے گنہگار ہونے کا احساس ہے، اس سے امید کی جا سکتی ہے کہ کبھی نہ کبھی توبہ کر سکتا ہے. یہ چور کبھی نہ کبھی چوری چھوڑ سکتا ہے، توبہ کر سکتا ہے. لیکن اس مولوی سے پوچھو کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے فاتحہ پڑھ رہا ہوں، نیکی کا کام کر رہا ہوں، ہاں جنت پانے کا حقدار بن رہا ہوں، رب کو راضی کر رہا ہوں. اسے اپنے گنہگار ہونے کا احساس بھی نہیں ہے. اللہ اس مولوی کو اپنے گنہگار ہونے کا احساس بھی نہیں ہے، اس لیے اس مولوی سے امید بھی نہیں کی جا سکتی، اس مولوی سے کبھی امید بھی نہیں کی جا سکتی کہ یہ مولوی کبھی توبہ کر سکتا ہے، یہ مولوی کبھی توبہ کر سکتا ہے. اس لیے آپ دیکھیے شیطان کو جو سب سے زیادہ دوستوں پسند ہے یہ مولوی پسند ہے جو فاتحہ دلا رہا ہے، جو دین کے نام پر بددینی کے کام کر رہا ہے. یہ مولوی دوستوں شیطان کو سب سے زیادہ پسند ہے. حضرات اور آپ دیکھیے خسارہ کتنا بڑا ہے، ہاں نقصان کتنا بڑا ہے. یہ بدعتی کیا کیا کھوتا ہے میں آپ کو بتاؤں. قیامت کے دن جب یہ بدعتی رب العالمین کے پاس پہنچے گا، ہاں اس کی محنتیں بیکار، اس کی نمازیں بیکار، اس کے روزے بیکار، اس کا پیسہ ضائع ہو گیا، اس کا پسینہ بیکار ہو گیا، ساری عبادتوں کو گوا کر یہ رب کے دربار میں پہنچا ہے. سورہ دوستو احقاف کی وہ آیت آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ رب العالمین ایسے لوگوں کے بارے میں اپنے نبی سے کہتا ہے، اے نبی الذین قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. اے نبی کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں جو قیامت کے دن بہت سارے اعمال تو دنیا میں کیے ہوں گے لیکن میں ان کے سارے عملوں کو برباد کر دوں گا. قیامت کے دن ایسے لوگ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. قیامت کے دن رب نے فرمایا ایسے لوگ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. کیوں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا نقصان اس لیے اٹھایا کہ اس کام کو وہ دین کا کام سمجھ کے کرتے رہے لیکن وہ بددینی کا کام تھا. وہ اس کام کو دنیا میں عمل کرتے رہے مجھے راضی کرنے کے لیے لیکن مجھے ناراض کر رہے تھے. شیطان نے دین کے نام پر ان سے بددینی کے کام کروائے. سورہ غاشیہ کی وہ آیت دیکھیے، وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ. کتنی بہترین دوستو آیتیں. اور رب نے فرمایا قیامت کے دن کچھ چہرے شرمندہ ہوں گے، ان پر ندامت چھائی ہوگی. کیوں شرمندہ کیوں ہیں؟
کیا انہوں نے دنیا میں عمل نہیں کیا؟ رب نے فرمایا عمل تو اتنا کیا ہے، عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھکا دیا خود کو، عمل کر کر کے تھکا دیا۔ زندگی میں فرض نماز تو چھوڑیے، سنتیں بھی نہیں چھوٹی، تہجد کی نماز بھی نہیں چھوٹی، لیکن نماز محمد رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں تھی۔ یہ نمازیں، یہ دین کے کام پر، دین کے عمل، دین پر عمل پیرا تو تھا، لیکن محمد رسول اللہ کی حدیثوں کو نہیں دیکھا، محمد رسول اللہ کے طریقے کو نہیں دیکھا کہ اللہ کے رسول کس طرح دین پر عمل پیرا تھے۔ اس نے اپنے اماموں کو دیکھا، اس نے اپنے پیروں کو دیکھا، اس نے اپنی من چاہی عبادت کی، اور رب نے فرمایا عبادت تو بہت کی، آج شرمندہ اس لیے ہے کہ محمد رسول اللہ کے طریقے کو چھوڑ دیا تھا۔ اس لیے حضرت عمر نے اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے چرچ میں ایک راہب کو، ایک پادری عیسائی کو عبادت کرتے دیکھا۔ چرچ کے اندر ایک پادری، عیسائیوں کا جو عالم ہوتا ہے، پادری کو عبادت، اتنی عبادت کر رہا ہے وہ عیسائی اور پادری کہ اپنے آپ کو تھکا دے رہا ہے۔ حضرت عمر چرچ کے سامنے کھڑے ہو کے رونے لگے۔ ہاں، حضرت عمر چرچ کے سامنے کھڑے ہو کے رونے لگے، اور حضرت عمر نے کہا کہ کتنی غلط فہمی میں پڑا ہے یہ عیسائی، یہ پادری، کتنی غلط فہمی میں، یہ عبادت کر کر کے خود کو تھکا رہا ہے، یہ عبادت کر کر کے خود کو تھکا رہا ہے، حالانکہ یہ نہیں جانتا کہ اس کی عبادت کل قیامت کے دن سے کچھ کام نہیں آئے گی۔ ہاں، اس نے محمد رسول اللہ کے دین کو چھوڑا ہے، حالانکہ محمد رسول اللہ جو شریعت لے کے آئے، اس شریعت نے، اس کتاب نے پچھلی ساری کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے، پچھلے سارے مذہبوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ اب اسے نجات، اس پادری کو پانا ہے تو رب پر ایمان لانا پڑے گا، محمد رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا پڑے گا۔ حضرت عمر نے پھر قرآن کی یہ آیت تلاوت کی، وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ۔ حضرت عمر نے کہا اس آیت کے مصداق یہ پادری، یہ عیسائی ہے، کتنی عبادت کر کے تھکا رہا ہے، لیکن قیامت کے دن یہ عبادت اسے فائدہ نہیں دے گی۔ آپ دیکھیے کوفہ کی ایک مسجد میں ابن مسعود نے عبداللہ، ایک مرتبہ سعید بن مسیب ایک بہت بڑے تابعی ہیں، انہوں نے فجر کی نماز کے بعد ایک آدمی کو دیکھا کہ کھڑے ہو کے نفل پڑھ رہا ہے۔ سعید بن مسیب بہت بڑے تابعی ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد، میں آپ کو بتاؤں، فجر کی نماز یا فجر کی سنت پڑھ لینے کے بعد، فجر کی فرض نماز ادا کرنے کے بعد سورج نکلنے تک کوئی نفل نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ نے سخت حکم دیا ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج نکلنے تک کوئی نماز نفل نماز نہیں ہے، سورج نکلنے کے بعد ہی پھر نفل نماز ہے۔ اور اسی طرح عصر کی فرض نماز پڑھنے کے بعد سورج ڈوبنے تک کوئی نماز نہیں ہے، محمد رسول اللہ کا حکم ہے۔ آپ نے فرمایا ان دونوں وقتوں کے درمیان کوئی نماز، نفل نماز مت پڑھو۔ تو فجر نماز کے بعد وہ آدمی نفل پڑھ رہا تھا، سعید بن مسیب نے اس کو نفل پڑھتے ہوئے روکا۔ سعید بن مسیب یہ ابو ہریرہ کے داماد ہیں، تو سعید بن مسیب نے روکا کہ اللہ کے بندے تم گنہگار ہو رہے ہو، اس نفل کے ذریعے تم رب العالمین کو ناراض کر رہے ہو، اس نفل کے ذریعے تم محمد رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کر رہے ہو۔ ہاں، اس آدمی نے کہا کیا رب کی عبادت پر، نماز پڑھنے پر اللہ مجھے عذاب دے گا؟ ہاں، نماز پڑھنے پر اللہ رب العالمین مجھ سے ناراض ہوگا؟ تو سعید بن مسیب نے کہا کہ اللہ نماز پڑھنے پر تجھ سے ناراض نہیں ہوگا، محمد رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کرنے کی وجہ سے اللہ تم سے ناراض ہوگا۔ کتنی بہترین بات کہی۔ ہاں، کہ یہ جو نماز پڑھے ہو، نماز بھی اس وقت پڑھنی ہے جس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، جس وقت اللہ کے رسول نے پڑھنے کو کہا ہے۔ تم نماز تو پڑھ رہے ہو لیکن محمد رسول اللہ نے منع کیا ہے، محمد رسول اللہ کی حدیث کی مخالفت کی وجہ سے اللہ رب العالمین تم کو عذاب دے گا، خبردار اس وقت کوئی نفل نماز نہیں ہے۔ ہاں، کتنا بہترین دین دوستو، محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ میں ایسا دین چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، ہاں، دن کی طرح ایک دم چمکیلی اور سفید ہے۔ دیکھیے دوستو، ان بدعتوں کی وجہ سے، ان خرافات کی وجہ سے دین کا حلیہ بگڑ جاتا ہے، دین کی شکل بدل جاتی ہے۔ آپ کو یقین آئے تو پچھلے پیغمبروں کی تاریخ اٹھا کے کیوں نہیں دیکھتے؟ یہ عیسائیوں کو آپ دیکھیے، کرسچنوں کو آپ دیکھیے، کیا عیسیٰ علیہ السلام یہ دین لے کر آئے تھے؟ ہاں، عیسیٰ علیہ السلام یہ دین لے کر آئے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کر روزی مانگے تو عیسیٰ سے مانگے؟ ہائے، عیسیٰ تو جو دین لے کر آئے تھے، عیسیٰ نے کہا لوگوں تمہارا معبود اللہ ہے، تمہارا خالق اللہ ہے، تمہارا مالک اللہ ہے، رب العالمین سے جو مانگنا ہے مانگو۔ عیسیٰ علیہ السلام تو جو دین لے کر آئے تھے وہ دین توحید تھا، وہ خالص دین تھا، سچا دین تھا، لیکن عیسائیوں نے کیسے شکل بگاڑی ہے، دین میں نئی نئی باتیں ڈال کے۔ آج دیکھیے ان کا بناوٹی دین دیکھیے، اللہ کی قسم عیسیٰ علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے، توحید کی دعوت لے کر آئے تھے، عیسائیوں نے اس کی شکل بگاڑ کے رکھ دی۔ لوگوں، جب دین میں نئی نئی بدعتیں ایجاد ہوتی ہیں نا،
دین کی شکل بگڑ جاتی ہے، بناوٹی لوگوں کے سامنے دین بن جاتا ہے۔ یہ تو رب کا کرم ہے، یہ تو میرے رب کا فضل ہے کہ رب العالمین نے اس امت کو ضمانت دی ہے، محمد رسول اللہ کی امت کو گارنٹی دی ہے کہ لاکھ بدعتیں ایجاد ہو، لاکھ خرافات ایجاد ہوں، ہر دور ہر زمانے میں ایسے عالم میں پیدا کرتا رہوں گا جو حق کو حق کہیں گے، باطل کو باطل کہیں گے، سنت کو سنت کہیں گے، بدعت کو بدعت کہیں گے، جو دین کو دین کہیں گے، بددینی کو کبھی دین نہیں کہیں گے۔ ایسے عالموں کو میں ہر دور میں پیدا کرتا رہوں گا۔ ہاں، ایسے عالموں اور ایسی جماعت ہر دور میں پیدا ہوگی جو دین کو دین کہے گی، جو محمد رسول اللہ کی سنتوں پہ عمل پیرا ہوگی، جو رب کے احکامات پہ عمل پیرا ہوگی۔ یہ رب کا فضل ہے دوستو۔ آج دیکھیے پچھلے پیغمبروں کے دین کو کیسے لوگوں نے برباد کر دیا، کیسے ملیا میٹ کر دیا۔ رب کا فضل ہے، اللہ نے اس کو بچا کے رکھا ہے، اور اللہ ہر دور میں ایسے عالموں کو سلامت رکھے جو حق کو حق اور باطل کو باطل کہتے ہیں۔ اور لوگوں، آپ جانتے ہیں رب کا ایک اور بہت بڑا رب کا عذاب یہ ہوتا ہے، ایک اور دوستو ہمارا نقصان یہ ہوتا ہے جب دین میں بدعت ایجاد ہوتی ہے نا، سنت رب اٹھا لیتا ہے، سنت وہاں سے اٹھ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم جب ایک بدعت ایجاد کرتے ہیں نا، ایک سنت اٹھ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اجتماعی دعا کبھی محمد رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے، فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا محمد رسول اللہ نے کبھی نہیں پڑھی، صحابہ نے اجتماعی دعا نماز کے بعد نہیں کی ہے۔ آج دیکھیے ہمارے بھائی، ہمارے ہندوستان کے آپ کئی مسجدوں میں جا سکتے ہیں، نماز کے فوراً بعد اجتماعی دعا ہوتی ہے۔ سنت کون سی اٹھی؟ ذکر سے لوگ غافل ہو گئے۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرو، نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرو۔ اس مولوی نے اجتماعی دعا کے پیچھے لوگوں سے ذکر چھڑوا دیا۔ ہاں، آپ جانتے ہیں جب ایک بدعت ایجاد ہوتی ہے سنت اٹھ جاتی ہے، یہ رب کا عذاب ہوتا ہے، یہ رب عذاب کے طور پر سنت کو اٹھا لیتا ہے۔ آپ اس مولوی سے کہیے، لاکھ دلیلیں دیجئے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھیے۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ امام کے پیچھے جو سورہ فاتحہ اس کی نماز ہی نہیں۔ لاکھ دلیلیں دیجئے، لیکن یہ مولوی نماز کے پیچھے کبھی اپنے مقتدیوں کو نہیں کہے گا کہ پڑھو۔ یہیں جہاں محمد رسول اللہ نے نہیں پڑھی، کھانے پہ صحابہ نے، محمد رسول اللہ نے کبھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، یہاں پڑھے گا۔ ہاں، وہ سنت اٹھ گئی اور یہ بدعت دوستو ایجاد ہو گئی، یہ بدعت ایجاد ہوگی۔ لوگوں، یہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ آئیے میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ ایک بدعت، ایک عمل جو دین کے نام پر ہم کرتے، کوئی بھی دوستو عمل ہو، وہ بدعت کب بنتا ہے، وہ بدعت کب قرار پاتا ہے؟ دوستو کچھ شرطیں ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں جو بدعت ہے نا، انہی کی روشنی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ کوئی بھی دین کے نام پر ہم کوئی کام کرتے ہیں، بدعت کب قرار پاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز، ہم کوئی عمل کرتے ہیں، محمد رسول اللہ سے اس کا ثبوت نہ ملے، صحابہ نے اس پر عمل نہیں کیا، بدعت ہو جائے گا۔ ہاں، محمد رسول اللہ نے جس وقت میں کیا ہے اس وقت میں ہم کام کو نہ کریں، دین کے نام پر کوئی کام اس وقت میں نہ کریں، بدعت ہو جائے گا۔ محمد رسول اللہ نے جس جگہ کیا اس جگہ ہم اس کام کو نہ کریں، بدعت ہو جائے گا۔ محمد رسول اللہ نے جس شکل میں کیا اس شکل میں ہم نہ کریں، بدعت ہو جائے گا۔ محمد رسول اللہ نے جس طریقے پر کام کیا اس طریقے پر ہم کام نہ کریں، بدعت ہو جائے گا۔ مثالیں دے کر سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے، کوئی بھی کام محمد رسول اللہ سے ثبوت نہ ملے، دین کے نام پر کریں، بدعت ہو جائے گا۔ عید میلاد النبی، عید میلاد النبی ہے کہیں ثبوت؟ ہاں، حدیث کی کتابیں کھنگالیے، اللہ کی قسم نہ محمد رسول اللہ نے اپنی زندگی میں جو اللہ کے رسول کی پیدائش کی مناسبت سے جو عید میلاد، اور آپ دیکھیے عید میلاد میں جو جوش ہوتا ہے، عید الاضحیٰ عید الفطر میں مسلمانوں کے اندر اتنا جوش نہیں ہوتا جتنا جوش عید میلاد النبی میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ نہ محمد رسول اللہ نے اپنی زندگی میں یہ عید منائی، نہ صحابہ نے، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، نہ ائمہ نے، نہ محدثین نے، نہ علماء کرام نے، کسی نے نہیں منایا۔ یہ کام بدعت ہے کیونکہ محمد رسول اللہ صحابہ سے ثبوت نہیں ملتا، بدعت ہے۔ اچھا، محمد رسول اللہ نے کیا ہے لیکن ہم وقت بدلتے ہیں، ہم وقت بدلتے ہیں، بدعت ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر یہ آزان ہم دیتے ہیں، اس پہ پیچھے درود پڑھتے ہیں، آزان ختم ہونے کے بعد درود پڑھتے ہیں۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا جب مؤذن آزان دے تو تم درود پڑھو، اور درود ابراہیم، اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد، درود ابراہیم، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھو اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ۔ آپ نے فرمایا درود اور یہ دعا جو پڑھتا ہے قیامت کے دن اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی فضیلت والی بات ہے۔ قیامت کے دن اس کے بارے میں شفاعت کروں گا، میری شفاعت قبول ہوگی۔ جو نماز کے بعد یہ درود اور دعا پڑھتا ہے، محمد رسول اللہ نے درود کہاں پڑھا؟ آذان ختم ہونے کے بعد۔
یہاں پر لوگوں نے وقت بدل دیا، لوگ مائک چالو کرنے کے بعد آزان سے پہلے درود پڑھتے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ہاں، یہ درود کے الفاظ بھی محمد رسول اللہ نے نہیں بتائے، یہ درود کے الفاظ صحابہ نے کبھی استعمال نہیں کیے۔ یہاں ہم نے وقت بدل دیا، محمد رسول اللہ نے فرمایا آزان ختم ہونے کے بعد درود پڑھنا ہے، لیکن یہ مائک چالو کرنے کے بعد آزان سے پہلے درود پڑھتے ہیں۔ وقت بدل دیا ہے تو دین کے نام پر کام کر رہے ہیں، وقت بدل دیا، بدعت ہو گیا، بدعت ہو گیا۔ اچھا، جگہ بدل دے، ہاں ہم کوئی کام تو کر رہے ہیں لیکن دوستو جگہ بدلنے کے بعد بھی دوستو وہ کام بدعت ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر دوستو نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، نماز میں ہم جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ، یہ نماز کے پیچھے جو نماز ہے سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں، یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ اچھا، اب آپ یہاں دیکھیے امام مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، یہ امام کہتا ہے لوگوں سے، عالم خود کہتا ہے کہ ہمارے امام نے کہا ہے کہ امام کے پیچھے جو مقتدی سورہ فاتحہ پڑھے اس کے منہ میں انگارے ڈالے جائیں گے، اس کے منہ میں انگارے ڈالے، حالانکہ حدیث صاف کہتی ہے، حدیث صاف کہتی ہے کہ محمد رسول اللہ نے فرمایا امام کے پیچھے بھی جو مقتدی سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں۔ اب دیکھیے یہاں سے سورہ فاتحہ کو اٹھا کر امام کے پیچھے نہیں پڑھتے، کہاں پڑھتے ہیں؟ کھانے پہ آ کے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور ہم کو کہتے ہیں کہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ ہم ہمارے بارے میں کہتے ہیں دیکھیے کہاں اٹھائی سورہ فاتحہ، کہاں رکھ دی؟ آ کے کھانے پہ پڑھی ہے، یہاں پہ محمد رسول اللہ نے کبھی نہیں پڑھی، محمد رسول اللہ نے نماز میں پڑھی، انہوں نے نماز سے اٹھا کر کھانے پہ رکھ دی، ہم نے جگہ بدل دی، یہ کام بدعت ہو گیا۔ شکل بدل دے کسی بھی کام کی، شکل بدل دے بدعت ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر نیت، محمد رسول اللہ نے فرمایا نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو نیت کر کے آؤ، انما الاعمال بالنیات، بخاری کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ ہمیں نیت کیسے کرنی ہے؟ اللہ کے رسول نے طریقہ بھی بتایا، حدیث میں عربی زبان میں نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، دل کے عزم و ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ محمد رسول اللہ کا طریقہ یہ تھا کہ دل میں نیت کرتے تھے۔ ہم ظہر پڑھنے آتے ہیں، ظہر کی نماز، ہمارے دل میں کیا ہوتا ہے؟ میں ظہر پڑھنے جا رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، میں عصر پڑھنے جا رہا ہوں اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے، یہ ہمارے دل میں نیت ہوتی ہے۔ نیت اگر ہم الفاظ کی شکل میں ادا کریں، محمد رسول اللہ نے دل میں نیت کی، صحابہ نے دل میں کی، تابعین و تبع تابعین نے دل میں کی، لیکن نیت کو ہم الفاظ کی شکل دے دیں، بدعت ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ محمد رسول اللہ کا بتایا وہ کام تو کر رہے ہیں لیکن شکل بگاڑ دی، اس کام کی شکل بگاڑ دی ہم نے، اور آ کے ادھر مسجد میں کھڑا ہوتا اور کہتا ہے کہ فلاں نماز ہے، منہ میرا قبلہ شریف، آگے میرا امام پیچھے، اور وہ جو الفاظ کہتے ہیں، خیر وہ میں الفاظ بھی نہیں یاد ہے، یہ جو الفاظ کہتے ہیں زبان سے نیت کرتے ہیں۔ محمد رسول اللہ نے کبھی نماز دوستو زبان سے نیت نہیں کی ہے، ہم نے دین کے نام پر کام تو کیا، کام تو وہ کیا جو محمد رسول اللہ نے کیا ہے، لیکن شکل بگاڑ دی، بدعت ہو گیا۔ اچھا، طریقہ بدل دے، جیسے محمد رسول اللہ نے ذکر شریعت میں بہت تاکید آئی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جو آدمی اللہ کا ذکر نہ کرے مردہ ہے، اور جو آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے۔ مثال دی مردے اور زندہ سے، بہت بڑی فضیلت کے حامل ہے یہ ذکر کرنا اللہ کا، اور اللہ کے رسول نے ذکر کا طریقہ کیا بتایا؟ انفرادی طور پر کرو۔ کبھی اللہ کے رسول کھڑے ہو کے صحابہ سے نہیں کہا ایک ساتھ سبحان اللہ کہو، ایک ساتھ الحمدللہ، کبھی اجتماعی شکل میں ذکر نہیں کیا، اکیلے میں کرو، اکیلے ذکر کرو، انفرادی طور پر ذکر کرو۔ اگر یہ ذکر ہم اجتماعی شکل میں کریں بدعت ہو جائے گا، کیونکہ طریقہ بدل دیا، محمد رسول اللہ نے اس طریقے پہ کبھی ذکر نہیں کیا۔ عبداللہ بن مسعود نے کوفہ کی مسجد سے عبداللہ بن مسعود نکلے تو لوگوں کو دیکھا جماعتیں بنا کے بیٹھے ہیں، ٹولیاں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہر ٹولی کا ایک ذمہ دار کھڑا ہے، اس ٹولی پہ ایک ذمہ دار، اس کی ٹولی ایک ذمہ دار کھڑے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ تسبیح اللہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی تسبیح پڑھو، میں آتا 100 مرتبہ، اس جماعت سے کہتا ہے تم ایک مرتبہ 100 مرتبہ اللہ کی تسبیح بیان کرو، یہ 100 مرتبہ ایک ساتھ سب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں، ہاں۔ اور دوسری جماعت والا کہتا حلل اللہ میاتا، اللہ لا الہ الا اللہ کو 100 مرتبہ، ہاں، یہ سب ایک ساتھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ایک ساتھ پڑھتے، اور تیسری جماعت والا کہتا اللہ اکبر کہو 100 مرتبہ۔ ابن مسعود نے جب ان کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا تو ان تمام لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ نادانو، ابھی تو محمد رسول اللہ کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، تم نے بدعتیں ایجاد کر دی، ہاں، ابھی تو محمد رسول اللہ کے برتن بھی نہیں ٹوٹے ہیں، ابھی تو محمد رسول اللہ کا قبر میں کفن بھی میلا نہیں ہوا، اور تو نے دین میں نئے نئے کام ایجاد کر لیے، ہاں، ذکر کا نیا طریقہ ڈھونڈ لیا۔ آج دیکھیے
देखिए इन मस्जिदों में जिक्र का तरीका क्या है, मस्जिदें बंद करके, दरवाजा बंद करके, हाँ इल्ला इलाहा हु अल्लाह अल्लाह, पता नहीं क्या क्या तरीका है। अल्लाह अकबर, दीन की शक्ल कैसे बिगाड़ी है, हाँ दीन का हुलिया कैसे बिगाड़ा इन लोगों ने। इब्ने मसूद, अल्लाह न करे आज होते तो कैसा, दोस्तों इन लोगों को क्या कहते, इनके बारे में क्या कहते, का लोगों तुम लोगों ने अभी से जिक्र का नया तरीका, ये तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह के जिक्र का नहीं है, ये तरीका सहाबा का नहीं है। खबरदार अगर इस तरह से जिक्र किया तो रब्बुल आलमीन की यहां कबूल नहीं होगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया है, इनफिरादी तौर पर किया है। लोगों किसी भी कोई भी काम जिसका सबूत मोहम्मद रसूलुल्लाह से न मिले, तरीका बदल दे, वक्त बदल दे, तरीका बदल दे, शक्ल बदल दे, ये तमाम का बिदअत है। अच्छा, एक मुनासिबत है हमारी यहाँ, आज ही की रात है, शाबान की 15वीं रात, और मुझे कुछ नौजवानों ने कहा मौलाना क्या बात है, शाबान की 15वीं रात की क्या इस्लाम के अंदर कोई अहमियत है, और फिर सुबह उठ के उसको ईद की तरह मनाना, रात को कब्रों पर चिरागा करना, कब्रों पे जाना, और उसकी अलग ही फजीलत लोग साहब बताते हैं। क्या ये सब, देखिए जहां इल्म नहीं है, जहां उलमा नहीं है, जहां जिहालत का गलबा है, वहां पर शाबान की 15वीं रात को लोग ईद की हैसियत देते हैं। शाबान की 15वीं रात को ईद की हैसियत देते हैं। लोगों इस्लाम के अंदर सिर्फ 2 ईदें हैं, सिर्फ 2 ईदें, बकरा ईद है, ईद उल अज़हा, ईद उल फितर, इसके अलावा कोई ईद नहीं है। ये जो शाबान की 15वीं रात को जो करते हैं ना, ये सब बिदअत है, खुराफात है, और बहुत बड़ी बिदअत है, बहुत बड़ी बिदअत है। शाबान की 15वीं रात के ताल्लुक से इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह की सही हदीस से हमें सिर्फ मुझे इतना मिला कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इस रात शाबान की 15वीं रात को खुसूसी तौर पर अल्लाह अपने बंदों को देखता है, रहमत नजर रहमत से देखता है, रहमत की नजर से देखता है, और अल्लाह मुशरिकों और कीना परवर लोगों के अलावा सबकी बख्शिश कर देता है। मतलब 2 आदमी मुसलमान आपस में बातचीत नहीं करते, बुग़्ज़ और अदावत रखे हुए, मुशरिक और इन 2 शख्सों के अलावा सबकी बख्शिश हो जाती है। ये एक सही हदीस है। और दूसरी, शाबान में क्या रोजे की कोई अहमियत है, उम्मे सलमा आयशा दोनों हदीस की रावियां हैं, कहती हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह शाबान के महीने में कुछ दिनों को छोड़कर पूरे महीने का रोजा रखते थे। अल्लाह के रसूल को शाबान का महीना रोजे के लिए पसंद था, बहुत रोजे रखते थे। रमजान के अलावा, रमजान के तो पूरे रोजे महीने के रखते थे, लेकिन शाबान में रमजान के बाद सबसे ज्यादा रोजे शाबान के रखते थे। उसामा बिन ज़ैद ने एक मरतबा उठ के अल्लाह के रसूल से पूछा, अल्लाह के रसूल क्या बात है, आप शाबान के इतने रोजे रखते हैं? आपने फरमाया, उसामा नहीं जानते, और रजब और रमजान के दरमियान लोग रोजों से गाफिल हो जाते हैं, शाबान के रोजे नहीं रखते लोग। हाँ, रजब और शाबान के रमजान के दरमियान लोग रोजों से गाफिल हो जाते हैं, और आप नहीं जानते कि इस महीने में, शाबान के महीने में नेक अमल अल्लाह की तरफ उठाया जाता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, मैं इस बात को पसंद करता हूं कि मेरा अमल रोजे की शक्ल में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ उठाया जाए। इन हदीसों के अलावा जितनी बातें हैं ना, मन गढ़ंत है, मन गढ़ंत है। और आप देखिए जोश, देखिए लोगों का। हाँ, शाबान की 15वीं रात आप देखिए, फूल लेके दोस्तों आप मस्जिद के सामने, पूरी रात मस्जिदों में प्रोग्राम होते हैं, तकरीरें होती हैं, हम्दो नात होती हैं, गजलें पढ़ी जाती हैं, और सुबह उठ के ईद की तरह मनाया जाता है। और जुल्म यह है, बहुत सारे मुसलमान जो बदअकीदा हैं, उनका तसव्वुर ये होता है, उनकी सोच ये होती है कि इस रात मरहूमीन की रूहें हमारे घर पे आती हैं, जो हमारे रिश्तेदार मर चुके उनकी रूहें आती हैं। और मैंने तो यहां तक सुना है कि उनके बाप दादा जो मर गए, उनको जिंदगी में जो खाना सबसे ज्यादा पसंद था, वो खाना उस रात को बनाया जाता है। वो खाना बनाया जाता है कि हमारे बाप आएंगे, उनको जिंदगी में ये खाना पसंद था, मर गया है, लेकिन खाना पसंद था, आज ये खाना बना के रखता, उनकी रूह आएगी, ये खाना खाएगी, ये खाना तनाउल करेगी। और सबसे बड़ा सुतम यह, आप देखिए रूहें, शरीयत का यह उसूल है, शरीयत ये कहती है कि रूहें अगर नेक इंसान की रूह है तो इल्लियीन में, मोमिन की रूह रब्बुल आलमीन कहता है जन्नत के परिंदों में होती है, जन्नत के फल फ्रूट खाती है। और जो बुरे लोगों की रूहें हैं, सिज्जीन में उनको अजाब दिया जाता है, वो सिज्जीन में। ये शरीयत कहती है दोस्तों, रूहें इधर उधर नहीं भटकती। देखिए शेख बिन बाज या अल्लामा अलबानी थे, उन्होंने सुना कि किसी जगह पर एक आदमी है, पाखंडी बाबा है, पाखंडी बाबा झूठा शख्स है, जो कहता है, दावा करता है कि मैं रूहों को हाजिर कर सकता हूं, मैं रूहों को हाजिर कर सकता हूं। तो शेख बिन बाज उसके पास गए, कहा तुम रूहों को हाजिर करते हो? कहां, मरे हुए लोगों को मैं जिंदा और रूह, उनकी रूहों को हाजिर करता हूं। शेख बिन बाज ने कहा ऐसा करो कि इमाम बुखारी की रूह को हाजिर करो, इमाम बुखारी की रूह को हाजिर करो। उन्होंने कहा कि इतने लोगों में आपने इमाम बुखारी की रूह के बारे में क्यों कहा? इमाम बुखारी से आपका क्या काम है? पाखंडी बाबा ने शेख बिन बाज से पूछा कि इमाम बुखारी की रूह को क्यों? कहा हदीसों के ताल्लुक से उनसे कुछ सवाल करना था। बुखारी जो उनकी किताब, हदीसों के ताल्लुक से कुछ सवालात करने थे। उस पाखंडी बाबा, देखिए जहां इल्म होता है बातिल नहीं टिकता है, ऐसे झूठे पाखंडी बाबा इल्म के सामने कभी नहीं टिकते हैं। उस पाखंडी बाबा ने कहा
کہ ایسا کرو آج روحوں کا کوٹا ختم ہو گیا ہے, آج روحوں کا کوٹا ختم ہو گیا, کل آئیے. شیخ بن باز چلے گئے, کہا ٹھیک ہے کل میں آؤں گا. ابھی کل تو دور تھی, رات کو اس پاکھنڈی بابا نے بوریا بستر اٹھایا بھاگ گیا وہاں سے. ہاں, اور روحیں اور جو نجومی ہوتے ہیں نا, یہ جو پاکھنڈی بابا جو کہتے ہیں کہ روحوں کو حاضر کرتے ہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیے, اللہ کے رسول نے فرمایا انسان کے پیدا ہوتی شیطان لگ جاتا ہے. شیطان کا نام ہے کریم. کیا نام ہے؟ کریم. جیسے دو فرشتے پوری زندگی انسان کے ساتھ رہتے ہیں, ایک نیک عمل لکھتا ہے ایک برے عمل, اسی طرح ایک شیطان بھی ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے, اس کا نام ہے کریم. اور یہ پاکھنڈی بابا شیطان آتا ہے, کہتا ہے نا ہمارے دادا نے وہ باتیں بتائی جو ہمارے دادا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. وہ کریم ہے, اس کا شیطان تھا, اس کا شیطان تھا. شیطان اس طرح بھی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. اور دوستو سب سے بڑے ظلم کی بات یہ ہے, سب سے بڑے دوستو ظلم کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایسی بدعت و خرافات کے لیے دلیلیں دیتے ہیں, اور دلیلیں وہ دیتے ہیں, اور یہ جو دلیلیں دیتے ہیں نا ان کا عالم بیٹھ کے کہ شب برات کے اوپر یہ دلیلیں, وہ دلیلیں یا تو ضعیف ہیں, وہ دلیلیں یا تو ضعیف ہیں, یا یہ دلیلیں وہ ہیں جو شب قدر کے تعلق سے ہیں, شب قدر کے تعلق سے. باقی جتنی دلیلیں ضعیف ہیں. دیکھیں ان کا عالم ہمیشہ شب برات کے اوپر دلیل دیتا ہے. سورہ دخان کی ابتدائی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, حامیم والکتاب المبین, یہ دلیل دیتے ہیں. سورہ دخان کی ابتدائی آیت ہے حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. یہ دلیل دیتے ہیں. کیا ہے اس آیت میں؟ اللہ نے فرمایا ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا, اور آگے رب نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم, اس رات میں سال بھر کے معاملات کا فیصلہ ہوتا ہے. شب قدر میں ہوتا ہے, سال بھر میں جو ہونا ہے, حادثے ہونے ہیں, کسی کے اوپر مصیبت بھیجنی ہے, اللہ اسی شب قدر کی رات کو فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے. تو سال بھر کے معاملات کا فیصلہ شب قدر کی رات ہوتا ہے. اور دیکھیے کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ قدر سے مراد شب برات ہے, کہتے ہیں شب برات ہے. ارے اللہ کے بندو ذرا اٹھ کے قرآن پڑھو تو صحیح. میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں لوگوں قرآن پڑھو, گجراتی ترجمے کے ساتھ, ہندی ترجمے کے ساتھ. قرآن تو کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, ہم نے قرآن جس مہینے میں نازل کیا وہ قرآن کا وہ رمضان کا مہینہ ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, اللہ کہتا ہے قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں. کتنی صاف و صریح دلیلیں موجود ہیں قرآن میں, کون ان کو سمجھائے. اور جو نیچے بیٹھے ہوتے ہیں نا منبر پہ, وہ خطبہ دے رہا ہے اور کہتا ہے کہ اس آیت سے مراد شعبان کی 15, وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ الف عربی کا الف بھی نہیں جانتے, وہ دین و قرآن و حدیث کچھ نہیں جانتے. وہ کہتے ہیں سبحان اللہ مل گئی دلیل, سبحان اللہ مل گئی دلیل, ہمارے عالم نے دلیل دے دی, یہ ہے شعبان کی 15 رات کی دلیل. لوگوں قرآن خود کہتا ہے کہ وہ شعبان کی 15 رات نہیں ہے, وہ رمضان میں آتی ہے, وہ لیلۃ القدر کی رات ہے. ہاں کس طرح لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. لوگوں میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں تھوڑا سا عمل کرو, لیکن محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق کرو. اللہ کی قسم تبھی کامیاب ہوگے, اور تبھی آپ دوستو آپ کو یہ عمل آپ کے لیے باعث خیر و برکت ہوگا. اگر پوری زندگی آپ سجدے کرتے رہیے قیامت کی دیواروں تک, اللہ کی قسم وہ سجدہ محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہیں ہے, یہ ساری عبادتیں بیکار ہوں گی. پھر آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ. ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا, فصیح و بلیغ اللہ کے رسول نے نصیحت کی, اور یہ نصیحت ایسی تھی کہ ہماری آنکھوں سے آنسو آ گئے, اور آپ کی نصیحت کے انداز سے لگ رہا تھا لگتا ہے اللہ کے رسول دنیا سے جانے والے. ہم نے کہا اللہ کے رسول آپ کی گفتگو کا انداز کہہ رہا ہے کہ لگتا ہے آپ دنیا سے جانے والے. اے اللہ کے رسول کوئی نصیحت کر جائیے, کوئی پیاری نصیحت کر جائیے. محمد رسول اللہ نے فرمایا میں نصیحت کر کے جاتا ہوں, میں خود کو اور تم لوگوں کو اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں. میری وفات کے بعد جو لوگ حاکم ہوں گے, خلیفہ ہوں گے, ان کی اطاعت و فرما برداری کا حکم دیتا ہوں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ان صحابہ سے کہا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. لوگوں میرے وفات پانے کے بعد, میرے دنیا سے جانے کے بعد تم بہت ساری فتنوں کو دیکھو گے, بہت ساری خرافاتوں کو دیکھو گے, بہت ساری بدعتوں کو دیکھو گے. تمہیں کیا کرنا ان فتنوں کے ماحول میں؟ آپ نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. لوگوں میری سنت کو لازم پکڑنا ہے, میری سنت کو لازم پکڑنا ہے, اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا ہے. کون خلفائے راشدین؟ ابو بکر, عمر, عثمان, علی. یہاں پر خلفائے راشدین سے مراد ابو حنیفہ نہیں ہے, امام مالک نہیں ہے, امام شافعی نہیں ہے. اگر یہ ان لوگوں کے آنے کی بات ہوتی, ان کے دین کو قبول کرنے کی بات ہوتی, تو اللہ کے رسول پیشن کوئی کر کہے ہوتے کہ میرے بعد کوئی امام ابو حنیفہ آئے گا, کوئی امام مالک آئے گا, تم ان کی تقلید کرنا, تم ان کی باتوں کو نہیں. محمد رسول اللہ نے فرمایا میری سنت کو اپنانا, میری سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا, خلفائے راشدین میرے صحابہ کے بتائے ہوئے نقش قدم پہ چلنا. اور اللہ کے رسول آگے فرمایا تمسکوا بہا, یہ سنت ہے نا, سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا. اور کیسی مضبوطی کے ساتھ؟ وَأَكْثِرُوا
وعضوا علیہا بالنواجذ. یہ داڑھ ہے نا, داڑھ جیسے مضبوطی کے ساتھ کسی چیز کو پکڑتی ہے نا, داڑھوں کی مضبوطی کے ساتھ محمد رسول اللہ نے فرمایا میرے اور میرے صحابہ کی سنت کو پکڑنا, داڑھوں کی مضبوطی کے ساتھ. داڑھ کی خاصیت بتاؤں, داڑھ سے آپ کوئی چیز پکڑ لیجئے اور کھینچیے, داڑھ گر جائے گی لیکن چیز داڑھ کے نیچے سے نہیں نکلے گی, اس کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے. محمد رسول اللہ نے فرمایا داڑھ کی مضبوطی کے ساتھ میری سنت کو پکڑ لینا. اور محمد رسول اللہ نے فرمایا لوگ آئیں گے میرے دین کے اندر نئی نئی بدعت ایجاد کریں گے, لیکن ان بدعتوں سے بچنا. کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار, کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے, ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. لوگوں بچیے, تحقیق کیجئے, اور اگر کسی کو اعتراض ہو تو جمعے کی نماز کے بعد مجھے ٹچ کرنا, اپنے عالموں کو ساتھ لے کر آئیے اور بحث کیجئے. لوگوں دنیا کے معاملات میں ہم ہزار لوگوں سے صلاح کرتے ہیں کہ کاروبار شروع کرنا ہے, کیسے کروں, یہ آخرت کا معاملہ ہے. ذرا قرآن کا مطالعہ کر کے کوئی عمل کیجئے, حدیثوں کو دیکھیے میرا امام جو کہہ رہا حدیثوں میں ہے کہ نہیں, قرآن میں یہ بات ہے کہ نہیں. آپ آئیے, ہم قرآن و حدیث سے آپ سے بحث کریں گے. کوئی میرے امام کی کتاب نہیں ہوگی, میرے امام کا قول نہیں ہوگا, میں قرآن و حدیث سے آپ لوگوں کو ثبوت دوں گا کہ آپ جو کر رہے ہو بدعت ہے, آپ جس کو دین کا کام سمجھ کے کر رہے ہو بددینی کا کام ہے, جس کو آپ نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں وہ نیکی نہیں, وہ گمراہی ہے, وہ جہنم کا راستہ ہے. لوگوں خدا را ہوش میں آؤ, اپنی آنکھیں کھولو, اپنی آنکھیں کھولو. کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے تحقیق کرو کہ حدیث میں آئے کہ نہیں. ذرا آپ ٹچ کیجئے, ذرا آپ ملیے تو صحیح کسی عالم سے, ایک قرآن و حدیث کے بارے میں بات کرے, کہ اماموں کا قول پیش کرے. اللہ ہماری عقل کتنی ماری گئی ہے, کتنی ماری گئی ہے کہ اماموں کے قول کے پیچھے چلتے ہیں. لوگوں اگر صحیح راہ ملے گی نا تو آپ سوچیں گے, مجبور ہو جائیں گے, اللہ مجھے کتنے اندھیرے میں رکھا گیا تھا, مجھے کتنے دھوکے میں رکھا گیا تھا. خدا را مسلمانوں تحقیق کرو دین کے مسئلے میں, ان بدعتوں سے بچیے. دعا کرتا ہوں بار الہ سے, اے اللہ ہمیں بھی بدعتوں سے بچا. اور جو ہمارے بھائی جو نادان ہیں, شیطان کے جال, شیطان کے بہکاوے میں آ چکے ہیں, اے اللہ جو دین کے نام پر بددینی کے کام کر رہے ہیں, جو ان بدعت و خرافات میں ملوث و گر چکے ہیں, اے اللہ ان کاموں کو, ان بدعتوں کو, ان کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق دے. اے اللہ گمراہی کے راستے سے ان کو نکال, جہنم کے راستے سے اٹھا کر ان کو صراط مستقیم پر لا. اے اللہ ان کو ہدایت, اللہ ان کو ہدایت عطا کر. دوستو حسب معمول میں اعلان کرتا ہوں, اعلان پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں, جمعہ کی بات کرتا ہوں, لیکن آج شروع ابھی بتا دوں آپ لوگوں کو, آپ دوستو جو تعاون کرتے ہیں بیواؤں کے لیے, یتیموں کے لیے, الحمدللہ دوستو ہر مہینے میں کئی بیواؤں تک آپ لوگوں کا دوستو کٹ جو راشن ہے, راشن کی شکل میں آپ کا تعاون پہنچ جاتا ہے. آپ نہیں جانتے, آپ پیسہ دے کے نکل گئے, لیکن دوستو ان کی دعا آپ کو پہنچ رہی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جو کسی مصیبت زدہ مسلمان یا عورت کی ایک مصیبت کو دور کرتا ہے, میدان محشر میں بھی اللہ اس کی ایک مصیبت کو, اس کی مشکل کو دور کرے گا. آپ بیواؤں یتیموں کی مصیبتوں کو دور کر رہے ہیں, آپ ان کی ضرورت کے وقت ان کے کام آ رہے ہیں, اور کتنی دعائیں ہیں اور کتنے خوش ہیں کہ ان تک دوستوں ان کی ضرورتیں پہنچ رہی ہیں. گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ اسی طرح ان کا تعاون کرتے رہیں. رمضان کا مہینہ آنے والا ہے, تو اگر جو بھائی زکوٰۃ کا مستحق نہ ملے تو ہم نے دوستوں نام لکھ رکھے ہیں ان بیواؤں کے, یتیموں کے. زکوٰۃ کا ماس آپ مسجد کے بیت المال میں دیجئے, صدقہ و خیرات آپ بیت المال میں جمع کیجئے. اس سے دوستوں دو کام, دین کی تبلیغ میں بھی دوستوں یہ آپ کا تعاون کام آ رہا ہے, بیواؤں یتیموں کو بھی کام آ رہا ہے. اور اللہ رب العالمین سے اب یہ دعا کرتا ہوں, کتنا بڑا دوستوں آپ کام کر رہے ہیں, اللہ آپ کے صدقہ و خیرات کو شرف قبولیت سے نوازے, شرف قبولیت سے نوازے, آپ کی نجات کا ذریعہ بنائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وليستجب لكم ولتعالى أولى أجل والله يعلم ما تصنعون.